اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا فاطمۃ المعصومہ۔ اعزائے محترم ناظرین کرام، تقریباً 1400 سال ہو گئے ہیں یا ہونے والے ہیں۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ بعض روایت کے مطابق 23 ہجری اور بعض کے مطابق 83 ہجری یہ وہ سال ہے جب شہر مقدس قم آباد ہوا۔ یہ شہر مقدس قم جو ابتدا سے لے کر کے آج تک اور بلکہ تا قیام قیامت تمام اثنا عشری امامی شیعہ کا دارالحکومت ہے، نہیں کہ صرف دارالحکومت ہے بلکہ علم، اپنی فضیلت، اپنی حکمت کے اعتبار سے بھی گہوارہ ہے یہ، یعنی علم کا گہوارہ، حکمت کا گہوارہ، فضیلتوں کا گہوارہ ہے شہر مقدس قم۔ شہر مقدس قم، اس کی عظمت، ان شہر کے لوگوں کی عظمت روایات بھری پڑی ہوئی ہے، یعنی ایک روایت، دو روایت، 3 اور 4، 10، 15 روایتوں میں سمیٹی نہیں جا سکتی یہ گفتگو کہ اس شہر کی عظمت یا اس شہر کے لوگوں کی عظمت کو بیان کیا جا سکے۔ اگر لوگوں کی عظمت کو دیکھنا ہے، بہت ساری روایت، اس میں سے صرف ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ معصوم امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لولا القمیون لضاع الدین، اگر قمی افراد نہیں ہوتے، یعنی علماء قم اگر نہیں ہوتے، یا قمیون سے مراد علماء قم، اگر علماء قم نہیں ہوتے تو دین نابودی کی کگار پر پہنچ جاتا۔ آج اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دین اپنی جگہ پابرجا ثابت قدم ہے، آج اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ حق گوئی کا اگر کسی کو جذبہ مل رہا ہے تو وہ قم سے مل رہا ہے، آج آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں اگر حق بولنے والے سر بلند کر کے حق بول رہے ہیں تو یہ قم کے ہی پروردہ افراد ہیں، یہ قم کی عظمت اور برکت ہے۔ شہر روایات میں خود شہر کی اتنی عظمت بیان کی گئی ہے کہ جنہیں شمار کرنا، جن کو بیان کرنا عام حالات میں 10 منٹ، 15 منٹ، 1 گھنٹے، 2 گھنٹے کا کام نہیں ہے، 10 گھنٹے چاہیے صرف انہیں بیان کرنے کے لیے۔ امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں قم عش آل محمد ہے، ہمارے شیعوں کا پناہ گاہ ہے، آل محمد کا گہوارہ ہے۔ امام رضا علیہ السلام ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ قم کے لوگوں کے لیے ہے۔ بعض روایت میں ایک دروازہ قم میں کھلتا ہے، جبکہ میں نے خود ایک روایت امام صادق علیہ السلام کی دیکھی جس میں امام فرماتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 میں سے 3 دروازہ قم کے لوگوں کے لیے ہے، 3 دروازے ہوں یا 1 دروازہ ہو۔ لیکن یہ فخر کی بات ہے، امام رضا علیہ السلام اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد فرماتے تھے کتنے خوش نصیب ہیں قم کے افراد۔ اس جملے کو 3 بار انہوں نے تکرار کیا ہے۔ یہ سارے کمالات، یہ ساری فضیلتیں کس لیے ہے؟ ایک روایت اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، معروف روایت ہے، سب نے آپ نے سنی ہوگی کہ ان للہ حرمن، خداوند عالم کا ایک حرم ہے، وہ مکہ ہے۔ ان لرسول اللہ حرمن، رسول خدا کا بھی ایک حرم ہے، وہ مدینہ ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا بھی ایک حرم ہے، وہ کوفہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں اور ہم اہل بیت کا حرم قم ہے، ہم اہل بیت کا حرم قم ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ افراد جو قم میں ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں وہ افراد جو اس شہر میں علم حاصل کر رہے ہیں، خدمت دین انجام دے رہے ہیں، یا مرکز مطہر حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی زیارت سے بہرہ مند ہو رہے ہیں۔ یہ ساری فضیلتیں، یہ سارے کمالات جو شہر کے لیے ہیں وہ اپنی ایک طرف، ایک جگہ، لیکن اس شہر کی عظمت کو، اس شہر کی نورانیت میں اضافہ کس نے کیا ہے؟ دخت موسیٰ بن جعفر حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے نورانی وجود نے نہ صرف یہ کہ زمین والوں کو اپنے فیض سے، شہر مقدس قم والوں کو اپنے فیض سے بہرہ مند کیا، نہیں بلکہ عرشیان کے لیے، عرش نشینوں کے لیے، عرش پر رہنے والوں کا مطاف اور مزار قرار دیا ہے اپنے اس شہر کو اپنے وجود بابرکت سے۔ جناب معصومہ کے فضیلتیں بیان کرنا آسان کام نہیں ہے، اس کی وجہ ہے، فرصت ہوئی تو شاید بیان کروں گا کہ کیوں بیان کرنا آسان کام نہیں، لیکن گیننے کے عنوان سے صرف 1، 2، 3، 4 کچھ فضیلتیں اگر ہم گین لیں جناب معصومہ کی، آئیے دیکھتے ہیں کچھ فضیلتیں ان کی شرافت کے اعتبار سے، خاندانی شرافت کے اعتبار سے۔ آپ دیکھیے کس گھرانے سے تعلق ہے بی بی کا،
زیارت نامے میں کیا کہتے ہیں؟ السلام علیک یا بنت ولی اللہ، السلام علیک یا اخت ولی اللہ، السلام علیک یا امت ولی اللہ، السلام علیک یا بنت رسول اللہ، اس کے اوپر السلام علیک یا بنت الحسن والحسین۔ یہ گھرانہ ہے جس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ بنت رسول اللہ ہیں آپ، رسول خدا کی بیٹی ہیں، حسن و حسین کی بیٹی ہیں، جناب خدیجہ کی بیٹی ہیں، امیر المومنین کی بیٹی ہیں، ولی خدا کی بیٹی ہیں، ولی خدا کی پھوپھی ہیں، ولی خدا کی بہن ہیں۔ یہ گھرانہ شرعی، یعنی آپ دیکھیے یہ فضیلت کم فضیلت نہیں ہے، ایکسپلینیشن چاہیے، یعنی توضیح تفسیر چاہیے، اس کو بیان کرنے کے لیے وقت چاہیے۔ پھر عبادت کے اعتبار سے آپ میں سے وہ حضرات جو قم زیارت کے لیے مشرف ہو چکے ہوں، انہوں نے دیکھا ہوگا یہاں پہ ایک جگہ ہے بیت النور۔ قرآن مجید میں کیا ہے؟ قرآن مجید میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، مقصد خلقت کو عبادت قرار دیا گیا۔ جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا 17 دن سے زیادہ قمیں نہیں رہی ہیں، لیکن یہ 17 دن جناب معصومہ نے صرف اور صرف عبادت میں، تاریخ میں کچھ نہیں ملتا عبادت کے علاوہ کہ 17 دن میں بی بی معصومہ نے کچھ اور بھی کیا ہو، کسی دوسرے کاموں میں ان کا وقت صرف ہو نہیں، صرف اور صرف عبادت میں۔ عبادت کے مرحلے میں وہ نمونہ عمل پیش کیا ہے جو تا قیام قیامت باقی رہے گا۔ عالمہ اور محدثہ تھیں آپ، جناب فاطمہ معصومہ سے مستند روایتیں، معتبر روایتیں نقل ہوئی ہیں، اور اسے یہ چین جو ہے، یہ سلسلہ جس چین کے ذریعے انہوں نے روایت نقل کیا ہے، یہ چین گولڈن چین ہے۔ سب اس میں خاندان عصمت و طہارت کے افراد ہیں، منتہی ہوتی ہے رسول خدا کے اوپر، منتہی ہوتی ہے امیر المومنین کے اوپر، جس میں سے غدیر، حدیث غدیر کو بھی بی بی معصومہ نے نقل کیا ہے۔ من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، معروف حدیث ہے یہ۔ اس حدیث کی راویہ بھی جناب معصومہ ہے، اور بھی دوسری حدیثیں ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں خود معصومہ ہونا، بی بی کی فضیلت معصومہ ہونا امام رضا علیہ السلام کا دیا ہوا لقب ہے۔ ایک معصوم زبان نے انہیں لفظ معصومہ سے خطاب کیا ہے، نام فاطمہ تھا۔ کریمہ اہل بیت ہونا، واقعات متعدد ہیں بی بی معصومہ کے قم میں آنے کے بعد، ان کے قبر مطہر کے یہاں ہونے کے بعد سے لے کر کے آج کی تاریخ تک متعدد واقعات ہوئے، جس سے ثابت ہوتا وقت نہیں ان چیزوں کو بیان کرنے کا، صرف گنایا جا سکتا ہے، ان چیزوں کو شارٹ میں بتا سکتے ہیں عنوان کے حد تک کہ یہ چیزیں ہیں۔ شفاعت کے مقام کے اعتبار سے ہم زیارت نامے میں پڑھتے ہیں السلام علیکی یا فاطمہ المعصومہ یا فاطمہ اشفعی لی فی الجنہ، اے فاطمہ، اے بی بی ہماری جنت میں شفاعت کیجئے گا۔ کس بیس پہ ہم کہتے ہیں؟ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تدخلو بشفاعتها شیعتی الجنہ باجمعہم، تمام کے تمام شیعہ ان کی شفاعت سے، کس کی شفاعت سے؟ بشفاعتها یعنی بشفاعت فاطمہ المعصومہ، ان کی شفاعت سے جنت میں داخل ہوں گے۔ امام صادق علیہ السلام نے وہ حدیث جو اس میں فرمایا تھا کہ اللہ کا ایک حرم ہے، رسول اللہ کا حرم ہے، ہم اہل بیت کا حرم کو، میں اس حدیث کے ادامے میں، اس حدیث کو کے ایکسٹینشن میں امام نے فرمایا تھا ایک جملہ، سَتُدْفَنُ فِيهَا امْرَأَةٌ مِّنْ اولادی، ہم بہت جلدی ان قریب ہماری اولاد میں سے ایک خاتون یہاں دفن ہوگی، تو سما فاطمہ، جس کا نام فاطمہ ہوگا، فمن زارہا وجبت لہ الجنہ، جو اس کی زیارت کرے گا اس کے اوپر جنت واجب ہوگا۔ راوی کہتا ہے کہ یہ امام صادق علیہ السلام نے اس وقت بیان فرمایا تھا جب حضرت موسیٰ بن جعفر امام کاظم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ عظمت ہے بی بی فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی۔ ایک آخری بات آج کی، جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا اور جناب صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں بہت ساری شباہتیں موجود ہیں، توفیق ہوگی کبھی تو انشاءاللہ اسے بیان کیا جائے گا، لیکن اس میں سے صرف ایک بات، کائنات میں صرف بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا وہ شخصیت ہیں جن کے اوپر ان کے باپ نے افتخار کیا۔ ویسے تو ہم بھی اپنی بیٹی کے اوپر افتخار کرتے ہیں، آپ بھی اپنی بچیوں کو پیار کرتے ہوں گے، چاہتے ہوں گے، لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ تمہارا باپ تمہارے اوپر قربان ہو جائے، فداہا ابوہا، یہ کوئی نہیں کہتا اپنی بیٹی سے کہ تمہارا باپ تمہارے پر قربان ہو جائے۔ صدیقہ طاہرہ کے لیے رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جملے کی تکرار کیا، ایک بار نہیں 3 بار کہا ہے۔ واقعہ کیا تھا؟ واقعہ یہ تھا کہ پیغمبر اسلام جب کبھی سفر پر کہیں جاتے تھے
تو جناب صدیقہ طاہرہ سے سب سے آخر میں ملتے تھے۔ جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے جس سے ملاقات کرتے تھے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہوا کرتی تھی۔ ایک دن بھی پیغمبر سفر پر گئے، سب سے آخر میں بی بی زہرا مردیہ سے خدا حافظ کیا، سفر پر چلے گئے۔ اب جب واپس آئے ہیں سب سے پہلے بی بی کے دروازے پہ، تو وہاں پہ پیغمبر اسلام کی نگاہیں بی بی کے دروازے کے اوپر ٹک گئیں۔ گھر میں داخل ہوئے لیکن فوراً ہی واپس آ گئے باہر۔ ماجرا یہ تھا کہ ان دنوں جن دنوں پیغمبر اسلام موجود نہیں تھے مدینے میں، صدیقہ طاہرہ نے ایک پردہ گھر کے اوپر، جو عام حالات تھے گھر سے اس سے ہٹ کر کے ایک پردہ انہوں نے اپنے دروازے کے اوپر ڈال دیا تھا۔ رسالت مآب کی نگاہوں نے جب اس پردے کو دیکھا کہ یہ آرڈنری سچویشن، عام حالات سے ہٹ کر کے یہ پردہ ہے، جو مثلا عام فقیر و فقراء کی توان سے باہر ہے اس پردے کو خریدنا، تو پیغمبر کے لیے یہ بہت سنگین تھا۔ گھر کے اندر داخل ہوئے، بیٹی کو دیکھا اور فوراً الٹے پیر واپس گئے۔ صدیقہ طاہرہ کی نگاہوں نے اپنے باپ کے چہرے کو جب متغیر دیکھا، سمجھ گئی ماجرا کیا۔ پیغمبر مسجد میں آ کے بیٹھ گئے تھے، فوراً صدیقہ طاہرہ نے اس پردے کو اتارا، خادم کو دیا کہ لے جا کے بابا کو دے دو، کہہ دو کہ اسے خدا کی راہ میں صدقہ کر دے۔ جیسے وہ خادم لا کر کے رسالت مآب کے ہاتھوں میں پردہ رکھتا ہے، ایک بیوی نے کہا اسے خدا کی راہ میں صدقہ دے دیے، فوراً پیغمبر اسلام نے فرمایا فداہا ابوہا، فداہا ابوہا، فداہا ابوہا، 3 بار تکرار کیا تھا۔ یہ صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جن کے لیے پیغمبر اسلام باپ افتخار کر رہا ہے یہ کہہ کر کے اس کا باپ اس کے اوپر قربان ہو جائے۔ آئیے تاریخ میں دیکھتے ہیں، کائنات میں تاریخ میں جناب زہرا مرضیہ کے بعد کوئی نہیں ملے گا، صرف اور صرف حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ ملیں گی، جن کے اوپر ان کے باپ نے بھی افتخار کیا اور یہی کہا ہے کہ فداہا ابوہا، فداہا ابوہا، فداہا ابوہا، اس کا باپ اس کے اوپر قربان ہو جائے، اس کا باپ اس پر قربان ہو جائے۔ کب کہا ہے، کیوں کہا ہے؟ معصومہ قم سلام اللہ علیہ کی عمر صرف 6 سال ہے۔ 6 سال کی عمر میں ایک قافلہ، جیسا کہ نقل کیا خراسان سے ایک قافلہ پہنچتا ہے مدینہ، کچھ سوالات ہوتے ہیں امام سے ملنے کے لیے، یہ قافلہ پہنچتا ہے امام کے دروازے پر۔ جب پہنچے مدینہ میں تو معلوم ہوا کہ امام موجود نہیں ہے، شہر سے باہر کہیں گئے ہوئے ہیں، کب آئیں گے کچھ خبر نہیں۔ بہت پریشان تھے، اپنے جو سوالات تھے ان کے، ان لوگوں نے کاغذ کے اوپر لکھ کر کے گھر کے کسی شخص کو، جناب معصومہ کے گھر کے کسی بھی مرد کے حوالے کر دیا کہ جب امام آئیں گے تو یہ انہیں دے دیجیے گا، ہمارے کچھ سوالات ہیں، کہہ کے وہ چلے گئے۔ اگلے دن انہیں واپس جانا تھا، یعنی خراسان کی طرف واپس آنا تھا۔ اب آئے ہیں بیت الشرف پر کہ جا کر کے اہل حرم سے، آل رسول سے، بنی ہاشم کے گھرانے سے خدا حافظ کر لیں، اس کے بعد سے اپنے شہر واپس آئیں۔ دروازے پر آئے ہیں، بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ نے ایک لفافہ دیا ان کو۔ لفافہ میرا لفظ ہے، یعنی ایک پیکٹ دیا، ایک لفافہ دیا جس کے اندر کچھ کاغذات تھے، ان کے سوالوں کے جواب لکھے تھے۔ پوچھا یہ کیا؟ کہا وہ جو سوالات آپ نے بابا سے پوچھنے کے لیے دیے تو اس کے جوابات میں نے لکھ دیے ہیں اور یہ آپ لے لیجیے۔ یہ لوگ بہت خوش ہوئے، آنکھوں سے لگایا، شکریہ ادا کیا، چل دیے۔ امام کاظم علیہ السلام مدینے میں موجود نہیں ہے۔ راستے میں اتفاق سے امام کاظم علیہ السلام سے اس قافلے کی ملاقات ہو گئی۔ فرزند رسول ابن زہرا، ہم آپ کے دروازے پر گئے تھے، آپ کے زیارت سے محروم رہے، کچھ سوالات تھے، ہم نے آپ کے یہاں دیا تھا کہ جب آپ آئیے گا تو اس کا جواب ہم کو مل جائے گا، لیکن آپ کی بیٹی فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ نے ان کا جواب ہم کو لکھ کر کے دیا۔ امام نے کہا کہ وہ ذرا مجھے دکھانا۔ ان لوگوں نے نکال کے وہ پیکٹ امام کے حوالے کیا۔ امام نے اب جب جواب کو پڑھنا شروع کیا، امام کے لبہائے مبارک کے اوپر تبسم جاری ہے، امام پڑھتے جا رہے ہیں، مسکراتے جا رہے ہیں۔ امام نے تائید کیا کہ جواب سب صحیح ہے، یہ میں بھی اگر جواب لکھتا تو یہی لکھتا۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں فداہا ابوہا، فداہا ابوہا، فداہا ابوہا، اس کا باپ اس کے اوپر قربان، اس کا باپ اس کے اوپر قربان۔ عزیزان محترم، بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ کی عظمت بہت زیادہ ہے، منزلت اور شرف بہت زیادہ ہے، انہیں مختصر سے وقت میں بیان کرنا مقدور نہیں ہے۔ صرف اتنی ہی دعا ہے، پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو معرفت کے ساتھ مرقد مطہر حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔